منفرد فن تعمیر اور جمالیاتی حسن سے مزین تاج محل کا نام سنتے ہی انسانوں میں محبت کے لطیف جذبات جنم لینے لگتے ہیں۔ تاج محل نے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں تمام سوالات جو تاج محل کے متعلق ہیں اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ تاج محل کی خوبصورتی تو مصدقہ ہے، لیکن اس کے آغاز تعمیر، مدت تعمیر اور لاگت کے بارے میں مختلف روایتیں موجود ہیں۔ شاہ جہاں کے ایک درباری عبدالحمید لاہوری کے مطابق تاج محل کی تعمیر کا آغاز ممتاز محل کی وفات کے بعد 17 ستمبر 1631 میں ہوا اور تقریباً 22 سال کے عرصے میں 1654 میں مکمل کیا گیا۔ ایران اور یورپ کے ماہر تعمیرات نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ممتاز معمار احمد لاہوری نے تمام تعمیراتی کام کی قیادت کی۔ اس کی تعمیر کے لیے بہت سے نقشے بنائے گئے، جن میں سے ایک نقشہ شاہ جہاں کو پسند آیا۔ یہ نقشہ عیسیٰ شیرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے بنایا۔ یہ حکایت بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ بعد میں شاہ جہاں نے نقشہ بنانے والے تمام انجینئرز کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ اس کے بعد کوئی بھی اس سے بہتر نقشہ نہ بنا سکے، لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں۔ تقریباً 20,000 مزدوروں نے دن رات کام کرتے ہوئے 22 سالوں میں اس کو مکمل کیا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق اس کی تعمیر میں اس وقت کے 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ بنیادی طور پر تاج محل ایک مربع نما عمارت ہے۔ اس کے چاروں کونوں میں شاندار مینار موجود ہے۔ اس عمارت کا سب سے دلکش حصہ اس کا گنبد ہے۔ اس کے ڈیزائن کی وجہ سے اس کو اونین ڈوم بھی کہتے ہیں۔ یہ گنبد سفید پتھر سے بنایا گیا ہے۔ یہ پتھر راجستھان کے علاقے مکرانا سے ہاتھیوں پر لوڈ کر کے یہاں تک لائے گئے۔ اس مقصد کے لیے تقریباً 1000 ہاتھیوں کو استعمال کیا گیا۔ اس گنبد کا قطر 70 فٹ اور اونچائی 35 میٹر بتائی جاتی ہے۔ اس عمارت کے سامنے ایک مستطیل باغ بھی بنایا گیا ہے۔ اس باغ کے چاروں اطراف میں ریت کی دیوار بنائی گئی ہے۔ باغ ایرانی ثقافت کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ سنگ مرمر سے بنائی گئی 2 نہریں بھی اسی باغ کو 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مقبرہ کے اندرونی طرف قرآن کی آیات سے نہایت کاریگری سے کندہ کاری کی گئی ہے، جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ خطاطی کا یہ اہم ترین کام امانت خان شیرازی نے کیا، جس کا تعلق بھی ایران سے تھا۔ تاج محل کے مرکزی کمرے میں ممتاز محل اور شاہ جہاں کے پتھر کے تابوت بھی رکھے گئے ہیں، جن پر بڑے نفیس اور بڑی نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ ان نمائشی مجسموں میں 35 قسم کے نادر قیمتی پتھر بھی جڑے گئے ہیں۔ 42 ایکڑ کے رقبے پر پھیلے ہوئے اس یادگار عمارت میں ایک مسجد بھی بنائی گئی تھی۔ اس کے بنانے کا مقصد صرف فن تعمیر کا اظہار تھا۔ یاد رہے کہ اس مسجد کو آج تک نماز پڑھنے کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تاج محل میں استعمال ہونے والا پتھر دن کے مختلف اوقات میں رنگ کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ رنگ کے تبدیل کرنے کی بنیادی وجہ ماحولیاتی آلودگی اور تیزابی بارش ہے۔ یہ مسئلہ تاج محل کی انتظامیہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عمارت کو ماربل کینسر کی بیماری ہو چکی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تاج محل کی منفرد فن تعمیر اور ثقافتی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیسکو نے 1983 میں اس کو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر لیا۔ اسی طرح 2007 میں اس کو جدید 7 عجوبوں میں بھی شامل کر لیا گیا، جو یقیناً بھارت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ ہر سال تقریباً 70 لاکھ لوگ اس یادگار عمارت کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ عمارت جمعے کے دن سیاحوں کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ ورلڈ ٹورزم ڈے پر اس کو وزٹ کرنے کے لیے فری ٹکٹ مہیا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے
یہاں پر داخلہ بالکل مفت ہے۔ آپ کے ذہن میں تاج محل سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔